بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے آج ایک اور چیز شیئر کر لیتا ہوں۔ قلب و آگہی کی جو نعت ہے، شافع محشر، اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب ہم نعت لکھتے ہیں تو عموماً نعت کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ان کا مقام بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کس اونچے مقام کے اوپر ہیں، ان کے خصائل بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان کی خوبیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب میں نے یہ نعت لکھی ہے تو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ مکمل کتاب لکھ چکا تھا اور نعت نہیں لکھی تھی، اور وہ لکھی اس لیے نہیں جا رہی تھی کہ میرا قلم رک جاتا تھا، مجھے اپنی اوقات سے بڑھ کے بات لگتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کروں، م، میری اتنی اوقات کہاں ہے؟ مطلب میری زبان، میرا قلم کیسے اس کو بیان کرے؟ ان کی توصیف جن کی توصیف اللہ نے کی ہے، اللہ نے اپنے ملائکہ کو کہا ہے کہ کرو، ان کی توصیف 1400 برس سے لوگ کرتے آ رہے ہیں، میں کیا کروں گا؟ م، جب یہ لکھی گئی ہے نعت، تو یہ نعت اس مائنڈ سیٹ سے نہیں لکھی گئی پھر کہ میں ان کی توصیف بیان کروں۔ میں اس مقام پہ آ کھڑا ہوا جہاں پر مجھے لگا کہ مجھے اپنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ بیان کرنا، اور جب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے رشتہ بیان کرنا ہے تو میری جسارت ہی نہیں ہو رہی تھی، مجھے خوف آ رہا تھا کہ میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کروں گا۔ مجھے اپنی زندگی کے گناہ یاد آ رہے تھے، مجھے اپنی ذات کی ساری قدورتیں یاد آ رہی تھیں، اور مجھے یہ ہو رہا تھا کہ میں اللہ کا سامنا تو شاید پھر کر لوں، وہ تو سب جانتا ہے، اس نے مجھے بنایا ہے، وہ تو جانتا ہے، اس سے میں کیا چھپا سکتا ہوں۔ لیکن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں ایک اچھا امتی نہ ہوتے ہوئے کیسے حاضری دوں گا؟ یہ سوال جو ہے نا، یہ مجھے کاٹ کاٹ کھا رہا تھا، اس سے مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام بھی روز محشر یہ کہہ دیں گے کہ اللہ آج کے دن میں تجھ سے اپنی ماں مریم کی بخشش بھی نہیں مانگتا، تو صرف مجھے معاف کر دے۔ جب بڑے بڑے جلیل القدر فرشتے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے جہنم کو دیکھ کے، حالانکہ انہوں نے جہنم میں جانا نہیں ہے، اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اپنی امت کے بارے میں مانگ رہے ہوں گے، میرے بارے میں مانگ رہے ہوں گے، تو میں جو ندامت تھی میری کہ میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہوتے ہوئے کیسا ہوں، اس نظم کے اندر، اس نعت کے اندر اس ندامت کا ذکر ہے کہ میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیا رکھتا ہوں، میں ان سے شفاعت مانگ رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، آنے دو، تو فرشتے انہیں کہیں گے کہ نہیں، یہ آپ کے صاحب نہیں ہیں، انہوں نے حق نہیں ادا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ شفاعت کے لیے بھی تو کم از کم 33% نمبر لینے ہیں، تو 32 نمبر تو ہوں کہ شاید ایک رعایتی نمبر دے کے مجھے 33 نمبر دے کر پاس کر دیا جائے۔ 3 نمبر کے ساتھ تو شفاعت کی خواہش بھی نہیں رکھنی چاہیے نا۔ تو میں ایک طرف ان سے شفاعت چاہتا ہوں اور دوسری طرف مجھے یہ بھی احساس ہے کہ بہرحال مجھے کچھ تو لے کے جانا ہے۔ تو یہ وہ نظم کا پورا بیک گراؤنڈ ہے جس کے ساتھ یہ نظم ہے، یہ میں آپ کو سنائی دیتا ہوں دوبارہ ایک دفعہ۔ یہ ہے کہ آپ کے سامنے آ سکوں میں کبھی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے سامنے آ سکوں میں کبھی میری ہمت نہیں، اپنے اعمال کا بوجھ سر پر لیے، سب گناہوں کی تختی کو گردن میں ڈالے ہوئے آپ کے سامنے حاضری دے سکوں، مجھ میں ایسی جسارت کی طاقت نہیں، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص ہوں، نفس کے وہموں میں گھرا شخص ہوں، اپنے اعمال کا بوجھ ڈھوتا ہوا، روز گرتا ہوا، روز اٹھتا ہوا، اپنی پستی سے دن رات لڑتا ہوا، اپنی ہستی سے دن رات لڑتا ہوا، قلب کی کچھ صفائی میں مصروف ہوں، نفس کی کچھ دھلائی میں مصروف ہوں۔ آپ خیر البشر، وجہ شمس و قمر، سید الانبیاء، رازدار خدا، مہر ختم الرسل، والی خلق کل، آپ کا مرتبہ سدرۃ المنتہا،
لوگ کہتے ہیں وہ آپ کے دست شفقت کی توفیق سے حوض کوثر کا پانی پئیں گے تو سیراب ہو جائیں گے، حشر کی سختیاں بھول جائیں گے وہ، اور جنت کے در وا ملیں گے انہیں۔ چاہتا میں بھی ہوں، میری خواہش بھی ہے، میرا بھی خواب ہے، کاش ایسا ہی ہو اور میں آپ کے دست شفقت سے پانی پیوں۔ ایک امید ہے ایسا ہو پائے گا، میں بھی جنت کے در کو کھلا پاؤں گا۔ یہ خیالات بھی دل میں آتے تو ہیں، آپ نے اگر محبت سے دیکھا مجھے تو نکھر جاؤں گا، غیر فانی حقیقت کے رستے پہ خود کو کھڑا پاؤں گا۔ آپ کے دست شفقت سے کوثر کا پانی پیوں گا، یقیناً بدل جاؤں گا، خود کو منزل پہ پہنچا ہوا پاؤں گا۔ پر مجھے ساتھ ہی ساتھ یہ خوف ہے، میں وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاؤں گا۔ حوض کوثر سے پہلے کئی گھات ہیں، میرے اعمال کی کچھ مکافات ہیں، میں تو اس فکر سے ہی زمین میں گڑا جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے سرزنش کی نگاہوں سے میری طرف ایک نظر ڈال دی تو کدھر جاؤں گا، میں تو مر جاؤں گا۔ حشر کے دن تو پر یہ بھی ممکن نہیں ہو سکے گا کہ مر جاؤں مٹ جاؤں میں، زندگی جاودانی حقیقت میرے سامنے ہوگی تو میں کدھر جاؤں گا، آپ کی نظر الفت سے گر کر مکمل بکھر جاؤں گا۔ یہ بھی ممکن نہیں، یہ بھی ممکن نہیں، حشر کے دن تو بکھرا ہوا جسم بھی پھر سے پورا وجود مسلم بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا، تب کدھر جاؤں گا۔ آپ خیر البشر، وجہ شمس و قمر، سید الانبیاء، رازدار خدا، مہر ختم الرسل، والی خلق کل، آپ کا مرتبہ سدرۃ المنتہا۔ آپ نے سرزنش کی نگاہ ڈال دی تو نہ سہ پاؤں گا، میں جہنم کی تہ میں اتر جاؤں گا۔ گر محبت سے دیکھا مجھے آپ نے تو نکھر جاؤں گا، خود کو منزل پہ پہنچا ہوا پاؤں گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔